اس کی اہمیت کو جانیے. اور ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مصروف ہوں، وقت نہیں ملا، میں یہ کہتا ہوں کہ صدق دل سے اللہ اللہ اختیار کرنے کا ارادہ کرو، تمہیں مصروفیت جو ہے وہ فراغت دے گی. تمہیں پریشانیاں، تمہیں مصیبتیں، تمہارے مسائل کہیں گے کہ میاں یہ ہم ہٹ رہے ہیں، آؤ تم اللہ اللہ کرو. کمزور فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ اللہ نہ کرنے کا سبب ہوتے ہیں، اور وہ کمزور فیصلے پھر مصیبتوں کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. مصروفیات دنیا کو دیکھ کر اللہ اللہ چھوڑو گے، عبادات چھوڑو گے، مسائل، مصیبتیں اور یہ مصروفیات بڑھتی رہیں گی. اور صدق دل سے تہیہ کرو کہ میں نے اللہ اللہ کرنی ہے. یہی عوامل جو رکاوٹ کا سبب ہے میاں تمہیں وقت دیں گے کہ ہاں بھائی تو اللہ اللہ کر، ہم نہیں روک سکتے. تو اپنے اوقات میں جو متعین کرنا ہے وقت ذکر کا، اسے پوری مضبوطی سے کریں. کوئی دن ایسا نہ ہو جو ذکر سے خالی جائے. اور جب بات آتی ہے، میں کل یہاں غالباً جمعے کو دن آیا کریمہ کسی کی تفسیر بیان کر رہا تھا، تو اس میں صبح و شام کے ذکر کی بات تھی. تو بیان کرتے ہوئے ایک کیفیت میں نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ دو پہلو لیے جاتے ہیں صبح اور شام سے، ایک صبح کا وقت ایک شام کا، اور اس کو معنی بعید پر لیا جائے تو ہمہ وقت آ جاتا ہے کہ صبح و شام یعنی ہر وقت. اور جو کیفیت اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے محسوس کی کہ تو پہلا ترجمہ جو ہے صبح اور شام کا اس کی پابندی کر لے، یہ پہلی پابندی تمہیں ہمہ وقت پر لے جائے گی. تو کوشش فرمائیں، یہ چند لمحات ہیں زندگی کے، اس میں صدق دل سے اللہ اللہ کریں، لطائف کریں، محنت کریں، سبق سے کریں، متواتر کریں. یہ لمحات سدا نہیں ہیں، نہ وہ وقت رہے ہیں نہ یہ وقت رہیں گے. اس لیے اللہ کریم سے ہمہ وقت معافی کے طالب رہے. دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہ دیکھا کریں مجھے کسی سے کیا مل سکتا، دیکھو میں کیا دے سکتا ہوں. اللہ نے مسلمان کو اس درجے کا بادشاہ بنایا ہے کہ غریب سے غریب مسلمان بھی ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. یہ اس کی شان کریمی.